بچے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ میں لاہور کا رہائشی ہوں، میرے چاچا تبلیغ میں ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ آپ عصر و مغرب کی نماز با جماعت اہل حدیث والوں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل پڑھا کریں، سب الحمدللہ اہل حق ہیں، باطل کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہیں۔ بینکوں میں جو پیسے رکھتے ہیں وہ نہیں، اگر سود لیتے ہیں تو حرام ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ کی نقل نہ کیا کریں، اولاد نہیں ہے علاج بھی کرائیں، اور میں نے دعا بتائی ہے وہ پڑھا کریں۔ احرام کے نیچے بنیان پہنا رہا، طواف ادا کیا، سائی میں نکالی، دم پڑ گئی۔ عورت اگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی، ماں باپ کے سامنے شوہر کو ٹیلی فون کر کے خلو مانگے کہ میں اب آپ کے گھر میں نہیں رہتی، عدالت میں طلاق، بالکل طلاق ہو جائے گی۔ عمرے پہ آئے ہوئے حضرات عصر کے پہلے کی جو سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں سنتیں معاف ہیں۔ گرم ڈالو بھائی۔ ہمارے پاکستان لوگ جانوروں کو بیچ رکھواتے ہیں، جانور کو حد سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال جانور کو تکلیف دینا بھی ناجائز ہے۔ عورتوں نے سر پہ احرام باندھا، رات کو نیند میں اتر گیا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، اتر کیا گیا، وہ تو انہوں نے خود رومال باندھا ہوا، اتر گیا۔ دوران طواف بھی چہرہ چھپائیں، آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں۔ میری بیٹی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف 7 چکر کے بعد حیض شروع ہو گیا، صفا نہیں دوڑی، واپس آ گئی۔ ہماری فرینڈ نہیں، وہ صفا دوڑ سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی دوڑ سکتی ہے، صفا دوڑے، بال کٹائے تاکہ عمرے سے فارغ ہو۔ اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں مال جائیداد تقسیم کر دی، سب کو برابر حصہ دیا، باقی کچھ حصہ ایک بیٹے کے ساتھ میں گزارا، بعد میں کچھ مال جائیداد جمع ہو گئی، سب کا حصہ ہے جائیداد میں۔ جو شخص ہر نبی ولی کافر مشرک کی حیات دنیاوی کا قائل ہو، موت کے حیات دنیاوی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ آدمی کتاب سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک مثلا زندہ ہیں تو آپ کی حیات برزخی جو ہے وہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ دنیاوی ہے، کیوں زیادہ قوی ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ دنیا میں تو آپ کو گھر کے، بیوی بچوں کے کام تھے، اب تو ماں سوا اللہ کے تعلق کے کوئی کام نہیں، اس لیے زیادہ قوت ہو گئی اس میں۔ باقی کافر زندہ ہوتے ہیں، زندہ نہ ہو عذاب کیسے ہوگا؟ عورت مدینے سے آئے، دوائی کھانے کے بعد حیض آ جائے، کیا کرے گی؟ بالکل اگر اس نے وہاں سے نیت کر لی ہے مدینے سے تو اب بیٹھی رہے، فلائٹ چھوڑ دے، تبدیل کرے، جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے۔ بعض لوگ نماز میں سر ہلاتے رہتے ہیں، بہرحال یہ تو کوئی شریعت میں نہیں ہے، سکون سے نماز پڑھو، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نہیں ہے کہ سر ہلاتے رہو۔ ناخن کا پہلے دایاں پھر بایاں، ہاں اسی طرح کاٹیں۔ ایک بزرگ کو بیٹا کوئی نہیں تھا، 4 بیٹیاں تھیں، اس کے مرنے کے بعد رشتہ دار اس کی زمین آپس میں تقسیم کی، بیٹی کو کچھ نہیں دے، بالکل ظلم ہے، بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ ستیلی ماں کو نام سے پکارنا جائز ہے، ماں کہو اس کو، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نام لو تب بھی جائز ہے، اولاد کے لیے بھی وہ ماں ہے چاہے ستیلی ہو۔ جس عورت کو رمضان میں حیض آ جائے، جتنے دن حیض ہوں گے وہ روزے قضا کرے گی،
میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے۔ وہاں پر کھاد ادھار پہ لی جاتی ہے، وہ جائز ہے، ادھار پہ قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر ہوٹل کے کمرے میں قرآن رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ پڑھیں۔ ہم نوکر لوگ ہیں تو کبھی قرآن کو اٹھانا پڑتا ہے تو کپڑے کے ساتھ اٹھا لیں۔ بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہوں، توبہ کرے اور اس کے بعد جتنا ہو پڑھتا رہے، باقی اللہ معاف کرے۔ سجدے کی آیت سنائی دے، سجدہ نہیں کر سکتے وضو نہ ہو تو بعد میں کر لیں۔ بازان نام رکھیں بالکل جی، آج کل تو نئے نئے نام ہیں، بازان بھی ہے، آزان بھی ہے، نادان بھی ہے، نعمان بھی ہے، افنان بھی ہے، پتہ نہیں باقی شیطان رہ گیا ہے، وہ بھی شاید کوئی رکھ لے گا، کیونکہ وہ بھی تو لاولد نہ مرے نا بیچارہ۔ لڑکی سے منگنی توڑ دی، کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں۔ عربی لوگ نماز میں اپنے جبے کو بناتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ حرم میں اکثریت کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تو سخت وعید ہے، حضور نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ایک ماں نے بیٹیوں کو معروم کر کے مکان بیٹے کے نام کر دیا، بالکل گناہ ہے، بیٹیوں کو بھی حصہ دے۔ نماز جنازہ کی تکبیر چھوٹ جائے، جب امام سلام پھیر لے، ایک چھوٹی ہے دو، جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ دم مکے میں منڈی میں جا کے ذبح کر کے وہیں فقیر غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا یہ جمعیات کے دفتر بنے ہوئے ہیں ان کو دے دیں، وہ بھی کر دیں گے۔ مقام ابراہیم کے آگے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ کمیٹی ہم نے 1 لاکھ کی ڈالی ہوئی تھی، ہم نے 50,000 ڈالے تھے، 50,000 ڈالنے ہیں، لیکن کمیٹی لاکھ کی نکل آئی۔ اگر وہ سارے ممبر راضی ہیں تو تم عمرہ کر سکتی ہو۔ گائے بیل میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، حقیقے کے 7 حصے تو نہیں ہوتے، اس میں تو 2 بکرے ہونے تھے۔ اگر ہاں بڑے جانور میں 2 حصے لے لو تو لے لو۔ قصر نماز میں فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں، چاہے مسافر بھی ہوں۔ عشاء کے وتر بھی نہ چھوڑیں چونکہ وتر واجب ہے۔ پوری نماز نہ پڑھیں، جب اللہ نے رعایت دی ہے تو قصر پڑھا کریں۔ میرا بیٹا ہے، عمر 24 سال ہے، ذہنی معذور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔